ایک مسئلہ اور بہت ضروری ہے جس میں آج کل بہت غلطیاں ہوتی. اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیا بھر کی خارش شروع ہو جاتی. ابھی تو خارش نہیں ہو رہی تھی سیدھے سیدھے انسان سے، نہ کان مل رہے تھے، نہ سر میں کھجلاہٹ تھی، نہ مونچھوں میں کوئی بل آ رہا تھا، لیکن اللہ اکبر کہتے ہی مونچھوں میں بھی تاؤ دینے لگے، کان بھی ملنے لگے اور چشمہ بھی ٹھیک کرنے لگے، اور یہاں بھی خارش ہو گئی، ادھر بھی خارش ہو گئی. یہ کہاں سے خارش آ گئی؟ دیکھ لو بھائی، اصل فتوا میں فتوا موجود ہے کہ بغیر ضرورت کے جو شخص یوں ہی ملتا ہوتا ہے اس کی نماز ایک دفعہ سے اگر ایک دفعہ ایسی حرکت کر لی بلا ضرورت کان وان مل دیا تو پھر نماز اس کی واجب الادا ہو جائے گی. اور اگر 3 دفعے کر لیا ایسی حرکت 3 دفعہ ایک رکن میں تو نماز ہی ختم ہو جائے گی. جو کچھ سجلانا وجلانا ہے پہلے ہی کر لو، کان وان ملنا ہے ویسے ہی کر لو. بہت ہی آج کل عام جس کو دیکھو اچھا باغے ادھر دیکھ رہے کوئی ادھر دیکھ رہا، نماز نیت باندھے ہوئے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں. کیا ہے یہ لازم نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایسی نماز پڑھی اور اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بات داڑھی کو کھجلایا، کپڑوں کو ادھر دیا. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قلب میں اگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کا کے ساتھ حضوری اور خوشی ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا. معلوم ہے اس کا دل غافل ہے خدا سے. اللہ کے سامنے کھڑا شاہجہاں نے اپنے ایک وزیر نے شاہجہاں کے سامنے اپنا بٹن ٹھیک کر دیا، یعنی بٹن لگا دیا. شاہجہاں نے کہا آئندہ اگر کچھ بٹن وٹن لگانا ہو پہلے لگا کے آؤ، جب تک میرے سامنے رہو نظر تمہاری میری طرف رہے. اگر تم نے آئندہ بٹن وٹن لگاؤ وزارت سے مت کر دوں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا تو یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہاں کان وان مل رہے ہیں، جو کچھ کرنا ہے پہلے کر لو. البتہ اگر مچھر کاٹ رہا ہے تو شریعت اجازت دیتی، مچھر کاٹ رہا ہے تو مچھر توڑا دو، تکلیف اگر ہو رہی ہے، ورنہ کوشش یہی کرو کہ ہمت سے کام لو. لیکن تشویش اگر ہے تو تشویش رکھا کرو. ایک مسئلہ یہ بھی بتانا تھا، اس میں اور اختلاف